کولے تلک ایک طرف سے سلا ہوا اور کاندھے سے لے کے کولے تلک دوسری طرف سلا ہوا، لیکن حبیب الرحمن تیری شجاعت کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن تیرے بلبلے کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن تیری جرأت کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن قرآن و سنت سے تیری وفاداری کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن مالک کائنات کی ذات کے اوپر تیرے توکل کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن حضرت آقا سے تیری محبت کا عالم کیا ہے؟ ایسے عالم میں بھی تیری زبان سے مالک کائنات کے ذکر کی شمع روشن ہو رہی تھی، تیری زبان سے ذکر الہی کے الفاظ جاری و ساری تھے۔ اور جس وقت انعام الرحمن کو میرا بھیا انعام الرحمن اللہ اس کی عمر کے اندر برکت نصیب کرے، میں اس انعام الرحمن کی بات رہا جس کو دعوت توحید کی پاداش کے اندر زہر کا ٹیکہ لگا کے شہید کیا گیا۔ حضرت حبیب الرحمن شہر گجرانوالہ میں داخل ہوئے، انہوں نے اس امر کا اعلان کر دیا، اور حبیب الرحمن کا ایک بیٹا نہیں، حبیب الرحمن کے 100 بیٹے بھی ہوتے، حبیب الرحمن مالک کائنات کی بارگاہ میں قربان کر دیتا، مگر توحید سے غداری کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور شہر گجرانوالہ تجھ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تو نے احسان الہی ظہیر کے لڑکپن کو بھی دیکھا ہے، اور تو نے احسان الہی ظہیر کی ہدابت کو بھی دیکھا ہے، تو نے احسان الہی ظہیر کی شجاعت کو بھی دیکھا ہے، تو نے احسان الہی ظہیر کی للکار ہدابت کو دیکھا ہے۔ اسی گجرانوالہ کی گلیوں کے اندر احسان الہی ظہیر نے اپنی جوانی کے ایام کو گزار دیا، اسی گجرانوالہ کے مکتبوں میں درس حدیث کو حاصل کیا، اسی گجرانوالہ کی مسجدوں میں حفظ قرآن کو حاصل کیا، اسی گجرانوالہ کی مسجدوں میں مالک کائنات کی بارگاہ میں جھکتا رہا، اسی گجرانوالہ سے محدثین کے درس کو لے کے نکلا، اسی گجرانوالہ سے مفسرین کے فن تفسیر کو لے کے نکلا، اسی گجرانوالہ سے اپنے مسلک کی محبت کو لے کے نکلا، اسی گجرانوالہ سے قرآن و سنت کی طرف کو لے کے نکلا۔ اور شہر گجرانوالہ کے لوگوں، پھر تم نے اس بات کو دیکھ لیا، وہ شخص جس نے کبھی شیخ الحدیث ابو البرکات کے سامنے اور کبھی حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، اس نے اپنے اساتذہ کے چہرے کو کالا نہیں کیا، اس نے اپنے اساتذہ کے دیے ہوئے ورثے کے ساتھ غداری کو کرنا گوارا نہیں کیا۔ جب بھی وقت ابتلا کا آیا، جب بھی وقت آزمائش کا آیا، جب بھی کبھی دین حنیف کے اوپر حرف پڑھنے کا وقت آیا، احسان الہی ظہیر پوری قوت کے ساتھ نکلا، پوری ہمت کے ساتھ نکلا، پوری شجاعت کے ساتھ نکلا، دین کا جھنڈا اٹھا کے باہر نکلا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس کی صدائے ہدابت نے ذوالفقار علی بھٹو کے ایوانوں کو ہلا دیا، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر اس کی للکار ہدابت نے آمریت کے ایمانوں میں زلزلے کو پیدا کر دیا۔ وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں نظام مصطفیٰ کے جھنڈوں کو اٹھانے والا، اور تحریک ختم نبوت میں ختم نبوت کے نعرے لگانے والا، اور دفاع صحابہ کے ڈنکے بجانے والا، اور صدیق کی صداقت کے گن گانے والا، اور فاروق کی عدالت کے تذکرے کرنے والا، اور جن و رین کی صحابت کے جھنڈوں کو اٹھانے والا، اور حیدر کی شجاعت کا دھم بھرنے والا، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرا دینے والا، جس نے اس امر کا اعلان کر دیا تھا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، جس نے اس امر کا اعلان کر دیا تھا، میری نمازیں بھی عرش کے خدا کے لیے، میری قربانیاں بھی عرش کے الہ کے لیے، میرا جینا بھی عرش کے الہ کے لیے، میرا مرنا بھی عرش کے الہ کے لیے، میں کٹنا گوارا کر لوں گا، مگر مالک کائنات کی توحید سے غداری نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے اکابرین حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت احمد اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، علماء بنگال، علماء پٹنہ، علماء بہار، ان کی یاد کو کس طرح تازہ کیا، سیرت النبی کے جلسے میں توحید کی شمع کو جلاتے ہوئے، سنت کے دیے کو جلاتے ہوئے، اور صحیح معنوں میں جہاد کے علم کو اٹھاتے ہوئے۔ آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جہاد بہت قسم کے جہاد ہیں، ہم کشمیر کے جہاد کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی بھی موقع پہ کفار کے مقابلہ کرنے والے جہاد کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس مجاہد کے جہاد کو دیکھو جس نے ہر سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کر کے اس بات کو واضح کر دیا جو کملی والے نے کہی تھی، افضل الجہاد
کلمۃ حق عند الامام الجائر، جہاد تو بہت سے ہیں لیکن کوئی جہاد بھی سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے والے جہاد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ آج اللہ کے فضل و رحمت سے آج اللہ کے فضل و رحمت سے ہم انہی اکابرین کے ماننے والے ہیں۔ میں اور آپ سارے کے سارے لوگ اسماعیل سلفی کے روحانی بیٹے ہیں۔ ہم سارے کے سارے بے عملی یا کمزوریوں کے باوجود حافظ محمد کے ماننے والے ہیں۔ ہم سارے کے سارے اپنی کمزوریوں کے باوجود حبیب الرحمن کے وارث ہیں۔ ہم سارے کے سارے لوگ اپنی کوتاہیوں کے باوجود احسان الہی ظہیر کی ہدایت اور اس کی شجاعت کے ترجمان ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو آگے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی اہل حدیثوں، ملک کے اندر دوبارہ تمہاری للکار کے ابھرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ملک تمہاری للکار کا منتظر ہے، تمہاری یلغار کا منتظر ہے، تمہاری صدا کا منتظر ہے، تمہارے میدان عمل میں آنے کا منتظر ہے۔ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آج کے ذرا دور پہ غور کرو، آج کا دور ذرا کس طرح کا دور ہے۔ آج ملک میں ایسی حکومت قائم ہے کہ جنرل پرویز مشرف کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی پردہ داری کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے داڑھی کو رکھنے کی ضرورت نہیں، کہتا ہے پردے کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ کو یہ بات بتلائیے، پردہ داری کا حکم کسی صدر نے نافذ کیا؟ کسی سربراہ مملکت نے نافذ کیا؟ اور اللہ نے خود اعلان کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، مسلمان عورتوں کو کہہ دو، جب بھی گھروں سے باہر نکلا کرے جلباب کو اوڑھ کے باہر نکلا کرے۔ ابن عباس نے کہا جلباب کا معنی کیا ہے؟ کہا جلباب کا معنی یہ ہے کہ ایسا لباس جس نے سر کے بالوں سے قدموں تلک ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہو، اگر کوئی چیز نظر آتی ہو صرف ایک آنکھ نظر آتی ہو۔ ہم یہ بات کہتے ہیں جنرل مشرف ہم داڑھیوں کو رکھیں گے، اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں گے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے مدینے والے کا پڑھا ہے، اور جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہو سلطان جابر کا آرڈیننس اس کے بوٹ کی نوک پہ ہوتا ہے، وہ کملی والے کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کون صدائے حق کو بلند کرے گا؟ بڑا جابر ہے، بڑا طاقتور ہے۔ وہ ہم نے کہا ہم کمزور ضرور ہیں لیکن اس نقطہ نظر کے حامل ہیں ان القوت للہ جمیعا۔ اور سن لے، تو اپنی موت کا مالک نہیں، اپنی حیات کا مالک نہیں، اپنے رزق کا مالک نہیں، اپنی زندگی کا مالک نہیں، اپنے اقتدار کا مالک نہیں، اپنی عزت کا مالک نہیں، اپنی ذلت کا مالک نہیں، اور ساری کی ساری طاقتیں تو مالک کائنات کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ تو کس بات کی مولی ہے؟ آج اس وسیع و عریض جلسہ عام میں احسان الہی ظہیر کا بیٹا، اہل حدیثوں کا معمولی طالب علم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہے۔ اور سن لو، جہاں پہ دین محمد کی آبرو کی بات ہوگی، جہاں پر شریعت اللہ کی بالادستی کی بات ہوگی، جہاں پر نظام مصطفیٰ کی سربلندی کی بات ہوگی، اور سن لو ہم اپنے سینوں کے اوپر گولیوں کو سہنا گوارا کر لیں گے مگر مالک کائنات کے دین کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اور ہم نے اللہ کے فضل و رحمت سے شہر گجرانوالہ کا انتخاب اس جلسہ عام کے لیے اس لیے کیا کہ ہمیں شہر گجرانوالہ کے اوپر فخر ہے کہ اس شہر کے اندر احمد ابن حنبل کے بیٹے ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اور شہر گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں، اگر تم بھی اٹھ کھڑے ہو تو اللہ کی قسم ہے جنرل پرویز مشرف تمہارے ایمان کی حدت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تمہارے عقیدوں کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔